فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ یہ مجھے قید کر لے اور تمہیں سزائے موت دلوا دے؟ نہیں مریم، تم احمقانہ بات کر رہی ہو اور میں تمہاری یہ بات نہیں مان سکتا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا اور میں یہ جانتی ہوں کہ کوئی بھی ایسا کام کرنے سے گریز کرنا چاہیے جس سے ہنگامے کی فضا پیدا ہو، لہٰذا میں اپنا مسلمان ہونے کا فیصلہ واپس لیتی ہوں۔ مریم کی اس بات سے مجھے شدید دھچکا لگا۔ کرنل نعمان کے ہاتھ پر میری گرفت خود بخود ختم ہو گئی اور وہ میری گرفت سے آزاد ہو گیا۔ اب میں براہ راست مریم کے ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور کی زد پر تھا۔ میری نظروں کا مرکز مریم کا چہرہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود ریوالور پر میری توجہ بالکل بھی نہیں تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس موقع پر کیا کہنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے۔ میری طرح کرنل نعمان بھی تذبذب کا شکار تھا۔ وہ چاہتا تو آگے بڑھ کر مریم کے ہاتھ سے ریوالور چھین سکتا تھا، میرے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتا تھا یا پھر کم از کم آواز دے کر اپنے آدمیوں کو ہی طلب کر سکتا تھا، مگر اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ عراقی انٹیلیجنس کا سربراہ قوت فیصلہ سے محروم ہو چکا تھا۔ چند لمحوں تک کمرے پر سکوت طاری رہا، پھر میری آواز نے اس سکوت کو توڑا۔ تمہیں ایسی بات منہ سے نہیں نکالنی چاہیے مریم، میں نے کہا۔ اگر تم دونوں آپس میں جھگڑا ختم کرو گے تو جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر قائم رہوں گی۔ ہاں، اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ میرے اس فیصلے سے تمہارے تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو مجھے تمہارا مذہب قبول کرنے میں کوئی عار نہیں ہوگا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو مریم؟ میں نے بے بسی سے کہا۔ اگر میں نے خاموشی اختیار کیے رکھی تو تمہیں سزائے موت دے دی جائے گی۔ فیصلہ تو پہلے ہی سنایا جا چکا ہے، اب اس پر عمل درآمد بھی ہو جائے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا میں نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے؟ نہیں علی، نہیں، یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ بچار کرنے کے بعد کیا ہے۔ پورے 3 دن تک میں کشمکش میں مبتلا رہی ہوں، تب کہیں جا کر اس نتیجے پر پہنچی ہوں، اور وہ بھی تم سے گفتگو کرنے کے بعد۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ تم نے مجھے بے بس کر دیا ہے مریم۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب اس معاملے میں کچھ نہیں بولوں گا۔ تم نے میرا دل خوش کر دیا، وہ سرشاری کی عالم میں بولی۔ اب جلدی سے مجھے کلمہ پڑھوا دو۔ اس کا یہ والہانہ جذبہ دیکھ کر میری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کرنل نعمان پر بھی اس کی وارفتگی کا گہرا اثر ہوا تھا۔ مریم نے اس کا ریوالور اس کے حوالے کر دیا اور کرنل نعمان نے اسے ریوالور لے کر رکھ لیا۔ میں نے مریم کو کلمہ پڑھوا دیا، جو وہ تھوڑی سی دقت کے بعد پڑھنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے کلمہ طیبہ کا ترجمہ انگریزی اور عبرانی میں اسے سنایا۔ تم گواہ رہنا علی، مریم نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے خدا کی وحدانیت اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا زبان سے اقرار کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ہر وہ حکم تسلیم کر لیا ہے جو تمہارے مذہب کا ہے اور جو ظاہر ہے میرے علم میں نہیں ہو سکتا، لیکن ماضی میں میں نے جو گناہ کیے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اس کے لہجے میں تشویش کا عنصر شامل ہو گیا۔ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد آدمی اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ بات مجھے پہلے معلوم نہیں تھی، ورنہ شاید میری نیت میں کھوٹ شامل ہو جاتا۔ مبارک ہو مریم، مبارک ہو علی، دفتن نعمان نے کہا۔ خدا نے مریم کو ہدایت دی، دعا کرو کہ وہ مریم کو استقامت بھی عطا فرمائے۔ میں نے زخمی نگاہوں سے کرنل نعمان کو دیکھا۔ کچھ دیر پہلے وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ مریم مخلص ہے اور اب مجھے مبارکباد پیش کر رہا تھا۔ میں خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرتا ہوں کرنل، میں نے دونوں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ تم جب تک چاہو مجھے حراست میں رکھ سکتے ہو، میں کوئی مزاحمت نہیں کروں گا۔ کرنل نعمان بری طرح جھینپ گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو علی؟ اب مریم کے مسلمان ہونے میں مجھے کوئی شبہ نہیں رہا۔ سوچ لو کرنل، میں ایک بار پہلے بھی جذباتی غلطی کا مرتکب ہوا تھا، پھر میں نے ایک غلطی کی ہے۔ بار بار معاف کرو گے تو میرے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ اس بار میں غلطی پر تھا۔ کرنل نعمان نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ ایک غلطی تم نے کی، ایک مجھ سے ہوئی، حساب برابر ہو گیا۔ میں تمہارے خلاف جارحیت کا مرتکب بھی تو ہوا تھا۔ میں نے کہا، یہ چیز ڈسپلن کے بھی خلاف ہے۔ حالات کے تحت تو تم نے جو کچھ بھی کیا میں اسے درست تصور کرتا ہوں۔ کرنل نے سنجیدگی سے کہا،
رہی بات ڈسپلن کی تو تم ہمارے ملازم نہیں ہو، تم پر محکمہ جاتی قوانین اس طرح سے لاگو نہیں ہو سکتے جس طرح ہمارے ملازمین پر لاگو ہوتے ہیں۔ تم تو ہمارے معاونین میں سے ہو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ اور اپنا دل صاف کر لو۔ اوکے کرنل، پچھلی ساری باتیں ختم، اب یہ بتاؤ کہ ہم کس وقت یہاں سے روانہ ہوں گے؟ میرے خیال میں یہ فیصلہ اب صبح پر اٹھا رکھو، کرنل نے کہا، اور اب میں چلتا ہوں۔ یہ شیشی اپنے ساتھ ہی لیتے جاؤ کرنل، مریم نے کہا، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، میں ہنستے ہوئے موت کو گلے لگاؤں گی۔ کرنل نے میری طرف دیکھا اور میں جلدی سے بولا، مریم کی اس بات پر مجھے حیرت ہو رہی ہے، میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ میری اس وضاحت پر کرنل تو مطمئن ہو گیا، مگر اس کی حیرت برقرار تھی۔ تاہم کچھ کہے بغیر اس نے مریم کے ہاتھ سے خواب آور گولیوں کی شیشی لی اور کمرے سے چلا گیا۔ تم نے اس وقت کمال ہی کر دیا، میں نے مریم سے کہا۔ یہ اندازہ تم نے کیسے لگایا کہ خواب آور دوا کی تجویز کرنل نے پیش کی تھی؟ میں پہلے روز ہی سمجھ گئی تھی کہ یہ حرکت کرنل نعمان کی ہی ہو سکتی ہے۔ تمہارے دباؤ سے مجبور ہو کر اس نے مجھے یہ موقع فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہوگا تاکہ میں سزائے موت سے بچنے کے لیے خودکشی کر لوں۔ اس رات میں پلک بھی نہیں جھپکا سکا، نہ میں ایک لمحے کے لیے سویا اور نہ مریم سوئی۔ وہ کرید کر مجھ سے مذہب کے بارے میں سوالات کرتی رہی اور میں حتی الامکان اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ اسلام کے بارے میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ جان لینا چاہتی تھی۔ اس کے دل میں سچی لگن اور تڑپ پیدا ہو گئی تھی، اس کے چہرے پر سچائی کا نور تھا۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی کہ شاید اب اس کی سزا میں تخفیف ہو جائے، مگر اب اسے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اسے تو بس یہ فکر تھی کہ مرنے سے قبل اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان لے۔ میں اس پر رشک کرنے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ صبح کرنل خود میرے کمرے میں آ گیا اور اس نے ہمارے ساتھ ہی ناشتہ کیا۔ میں نے تمہارا کیس وزارت دفاع بھجوا دیا ہے۔ ناشتے کے دوران کرنل نے مریم سے کہا، مجھے توقع ہے کہ تمہاری سزا پر نظر ثانی ہو جائے گی، تم لوگ تو یہاں سے چلے جاؤ گے اور میں تنہا رہ جاؤں گی۔ مریم نے کہا، اگر تم اپنے مذہب کے متعلق چند کتابیں، اب ہمارا اور تمہارا مذہب الگ الگ نہیں رہا، کرنل نے کہا، اور کتابیں تمہیں تھوڑی دیر بعد مل جائیں گی۔ میرے دل پر سے ایک بوجھ سا ہٹ گیا تھا اور میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں اور ٹارمنڈو ایک بند وین کے پچھلے حصے میں تھے۔ ٹارمنڈو کا جسم پٹیوں سے ڈھکا ہوا تھا اور وہ بے ہوشی کے انجیکشن کے زیر اثر تھا۔ کرنل نعمان نے بتایا تھا کہ اسے کئی گھنٹوں تک ہوش نہیں آئے گا۔ میں نارمن شیلوف کے میک اپ میں تھا اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے کتنا عرصہ اس روپ میں گزارنا پڑے گا۔ یقیناً میری راہ میں بہت سی مشکلات آتی، یہ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ میں اس رول کو کامیابی سے نبھا بھی سکوں گا یا نہیں۔ کسی بھی وقت راز کھل سکتا تھا، تاہم توقع تھی کہ میں اسرائیل کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا، اس لیے میں یہ خطرہ مول لینے کو تیار ہو گیا تھا۔ ٹارمنڈو کو کمرہ نمبر 312 میں پہنچا دیا گیا۔ تیسری منزل پر پرائیویٹ وارڈ تھا اور کرنل نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں ایک کمرے میں 2 مریضوں کو نہیں رکھا جاتا، مگر یہ معاملہ چونکہ ملٹری انٹیلیجنس سے متعلق تھا، اس لیے ظاہر ہے اسپتال کی انتظامیہ معترض نہیں ہو سکتی تھی۔ کمرے کی کھڑکیوں پر پڑے ہوئے پردے سیاہ رنگ کے تھے، کھڑکیوں کے شیشوں پر بھی سیاہ رنگ کا پینٹ کر دیا گیا تھا تاکہ رات کے وقت کمروں میں جلنے والی روشنی چھن کر باہر نہ جا سکے۔ میں ٹہلتا ہوا کھڑکی کے پاس گیا اور اسے کھول کر باہر کا جائزہ لینے لگا۔ کھڑکی کے ساتھ نیچے تک دیوار سپاٹ تھی، اس طرف سے فرار ہونا ناممکن تھا۔ ہسپتال کا احاطہ خاصا کشادہ تھا اور اس میں خوبصورت لان لگایا گیا تھا جس کا اختتام لوہے کے جنگلوں پر ہوتا تھا۔ میں نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور کرنل کی طرف پلٹا جو بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے کرنل، میں نے کہا، اس سمت سے فرار ہونا ممکن نہیں ہے، گویا ہمیں فرار ہونے کے لیے پورے اسپتال سے گزرنا پڑے گا۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر تم پہلے ہی ان سب باتوں کا جائزہ لے لیتے تو اچھا ہوتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، میں تمہیں اپنا منصوبہ بتاؤں گا اور یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہونے پائے۔ تم نے کوئی منصوبہ بنا لیا ہے؟ کرنل نعمان نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ ابھی نہیں، میں نے نفی میں سر ہلا دیا، لیکن میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جو بھی منصوبہ ہوا وہ بہت سادہ اور آسان منصوبہ ہوگا۔ اس وقت تو تم مجھے تیسری منزل کی سیر کرا دو۔ کرنل مجھے لے کر کمرے سے باہر نکلا۔ یہ سامنے ڈریسنگ روم ہے، اس نے قدرے بائیں جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ تم دونوں کو علیحدہ ڈریسنگ کے لیے روزانہ یہاں لایا جائے گا۔ میں کرنل کے ساتھ ڈریسنگ روم میں داخل ہوا۔ وہ زیادہ بڑا کمرہ نہیں تھا اور وہاں آلات جراحی اور ادویات کے علاوہ چند کرسیاں اور ایک سٹریچر دکھائی دے رہا تھا۔
कुछ ही देर में मैं उस मंजिल से पूरी तरह वाकफियत हासिल कर चुका था। सबसे ज्यादा कारामद जगह एक कोने पर वाक़ वो कमरा था जो स्टोर था। मैंने स्टोर का तफसीली जायजा लिया था। उस कमरे में सिर्फ 2 आदमी हुआ करते थे, एक स्टोर कीपर और एक उसका असिस्टेंट। स्टोर की एक अलमारी में सफेद रंग के धुले हुए कोट रखे हुए थे। ये वो कोट थे जो डॉक्टरों के इस्तेमाल में रहते थे। अब आओ तुम्हारी ड्रेसिंग भी करवा दूं, कर्नल ने मानी खेज लहजे में कहा। ख्याल रखना कर्नल, कहीं किसी डॉक्टर के जरिए मेरे जख्मी न होने का राज अफशा न हो जाए। बेफिक्र रहो, तुम दोनों की मरहम पट्टी कोई आम डॉक्टर नहीं करेगा, बल्कि मिलिट्री इंटेलिजेंस से ताल्लुक रखने वाला एक डॉक्टर करेगा। मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक डॉक्टर ने मेरे जिस्म पर पट्टियां लपेट दी और मैं भी कमरे में आकर बेड पर दराज हो गया। चूंकि रात भर का जागा हुआ था, इसलिए नींद ने फौरन ही आ दबोचा। मेरी आंख कोई 4 घंटे बाद खुली। कमरे में टारमंडो के कराहने की आवाजें गूंज रही थी। मैंने आंख खोलकर इधर उधर देखा और नहीफ सी आवाज में बोला, हम कहाँ हैं? यह कोई अस्पताल मालूम होता है। टारमंडो ने तकलीफ से कराहते हुए जवाब दिया। मैं भी होले होले कराहने लगा ताकि टारमंडो को मुझ पर शुबा न होने पाए। अब इस कमबख्त मिलिट्री अस्पताल से कैसे निकलेंगे? मैंने कहा। टारमंडो मेरी ये बात सुनकर एक लम्हे के लिए अपनी तकलीफ भूल गया। मिलिट्री अस्पताल? उसने हैरत से कहा। यह कोई फौजी अस्पताल तो हरगिज नहीं है। तुम पागल हो गए हो टारमंडो? फौजी अस्पताल में नहीं तो क्या हमें प्राइवेट अस्पताल में रखा जाएगा? मैं पागल नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी ज़हनी सलाहियतें मुतासिर हुई हैं। फौजी अस्पताल मुख्तलिफ होते हैं, और वो देखो, पर्दों पर अस्पताल का नाम गड़ा हुआ है, स्मारा जनरल अस्पताल। मैंने टारमंडो को दिखाने के लिए सर को जुम्बश देने की कोशिश की और कराह कर रह गया। कमबख्तों ने बड़ी बेदर्दी से खाल उधेड़ी है। मेरे तो सर को भी नहीं बख्शा। ठेसें उठ रही हैं। कमरे में एक नर्स के दाखिल होने से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता हो गया। नर्स खासी हसीन थी। मालूम नहीं कर्नल नौमान ने खुसूसी तौर पर एहतमाम किया था या वहाँ की सारी नर्सें ऐसी ही हसीन थी। ताहम हुस्न के मामले में इराक किसी भी तरह मिस्र और लबनान से पीछे नहीं था। तुम लोगों को होश आ गया, नर्स ने कहा और साइड टेबल की तरफ बढ़ गई जहाँ कुछ दवाएं रखी नजर आ रही थी। पहले उसने टारमंडो को कुछ दवाएं खिलाई, उसके बाद मेरी तरफ आ गई। ये लो, उसने 5-6 गोलियां मेरी तरफ बढ़ाई। इन्हें पानी के साथ निगल लो। उसने दूसरे हाथ में मौजूद पानी का गिलास भी मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने उठने की नाकाम कोशिश की और कराह कर रह गया। लेटकर गोलियां निगलने का मुझे कोई तजुर्बा नहीं है। मैं कराहा और बगैर सहारे के उठकर बैठना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। उसने गिलास साइड टेबल पर रखा, फिर बढ़कर मुझे सहारा दिया और मैं जैसे तैसे उठकर बैठ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ए हसीनो जमील खातून, मैंने गोलियां निगल कर कहा। क्या मैं तुम्हारा नाम पूछने की जिसारत कर सकता हूँ? उसने हैरत से मुझे देखा। मुझे बताया गया था कि तुम बुरी तरह जख्मी हो। उसने कहा, तो क्या एक जख्मी को ये हक भी नहीं पहुँचता कि वो किसी हसीन खातून से उसका नाम मालूम कर सके? मैंने मासूमियत से कहा और वो खिलखिला कर हंस पड़ी। मेरा नाम फरगाना है, उसने एक अदा से गर्दन झटक कर कहा और कुर्सी पर बैठ गई। मेरी ड्यूटी तुम्हारे कमरे में लगाई गई है। मैं उस नेक दिल डॉक्टर का मशकूर हूँ जिसने तुम जैसी हसीन नर्स की ड्यूटी मेरे पास लगाई। अब मैं जल्दी सेहतयाब हो सकूंगा। तुम बड़े दिल फेंक मालूम होते हो। इतनी खराब हालत में भी रोमानी गुफ्तगू से बाज नहीं आ रहे। अगर तुम बुरा मान रही हो तो अब ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। मैंने अपने लहजे में यासियत पैदा करते हुए कहा। अरे नहीं, वो हंस पड़ी। ऐसी कोई बात नहीं है। भला अपनी तारीफ सुनकर कौन सी लड़की ऐसी होगी जो खुश नहीं होगी? एक ऐसी भी है। मैंने एक सर्द आब भरकर कहा। मैं उसके हुस्न की तारीफ करता हूँ तो जानती हो क्या कहती है? कहती है आपको बेवकूफ बनाने के लिए मेरे अलावा और कोई नहीं मिला। कभी कहती है आईना कभी झूठ नहीं बोलता। मैं जानती हूँ कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। फरगाना हंस रही थी। ऐसी भी लड़कियाँ होती हैं, उसने हंसी जब्त करने की कोशिश करते हुए कहा, जो चाहती हैं कि उनके हुस्न की तारीफ ज्यादा शदोमत से की जाए। मैंने यूं आंखें फाड़ कर फरगाना को देखा जैसे उसके तज्जिये ने मेरी आंखें खोल दी हों, लेकिन दर हकीकत मैं सोच रहा था कि वो इतनी बेतकल्फी से क्यों गुफ्तगू कर रही है। ये उसकी आदत थी या इसकी कोई खास वजह थी? मैं चूंकि नॉर्मन शैलोफ का रोल कर रहा था, इसलिए मुझे तो यही कुछ करना था। उसके बारे में यही मालूम हुआ था कि वो लड़कियों की मौजूदगी में कुछ ज्यादा ही चहकने का आदी है। हाय, मैं बड़े जोर से कराहा और फरगाना उठकर मेरी तरफ झपटी। क्या हुआ? उसने पूछा। सर में ठेस उठी थी। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, ठीक हूँ। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। आपको बिल्कुल भी हरकत नहीं करनी चाहिए। उसने मुझे सरजनश की। मैं इसी अस्पताल में मुलाजिम हूँ। ठीक होने के बाद मेरे हाथ से शोक फरमा लीजिएगा। तुम पहले कहाँ थी? तुमने पहले क्यों नहीं बताया
کہ لڑکیاں اپنی تعریف کرانے کے لیے ایسی باتیں کرتی ہیں۔ میں دن رات ان کی تعریف کرتا رہتا۔ میرا ہاتھ چھوڑیے جناب، فرغانہ نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، اور میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ معلوم نہیں لڑکیاں مجھ سے ناراض کیوں ہو جاتی ہیں، میں نے مغموم لہجے میں کہا۔ تم کون سی مٹی کے بنے ہوئے نارمن؟ ٹارمنڈو نے ہانک لگائی۔ بسترے مرگ پر بھی نہیں سدھرو گے؟ معلوم نہیں بھائی، میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ بسترے مرگ کیا ہوتا ہے میں ابھی سے کیسے بتا سکتا ہوں؟ فرغانہ نے پھر کرسی سنبھال لی تھی، اور حیران کن بات یہ تھی کہ اب اس کے چہرے سے ذرا سی بھی ناراضگی ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے آپ کی تیمارداری کرنی ہے، اس نے کہا۔ اگر آپ نے زیادہ ہلنے جلنے کی کوشش کی تو کیس بگڑ سکتا ہے اور مجھ سے جواب طلبی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بات تم نے مجھے پہلے ہی بتا دی ہوتی، میں نے بڑے خلوص سے کہا۔ ٹھیک ہونے تک میں ذرا سی بھی جنبش نہیں کروں گا۔ میں نے محسوس کیا کہ ٹارمنڈو کی پلکیں بوجھل ہو رہی ہیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ فرغانہ نے اس کے قریب جا کر اسے چیک کیا اور میری طرف پلٹ کر بولی، یہ سو چکا ہے؟ کیا ان گولیوں میں خواب اور دوا کی بھی گولی شامل تھی؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، تکلیف کا احساس زائل کرنے کے لیے خواب اور ادویات کا ہی سہارا لیا جاتا ہے، لیکن مجھے ابھی تک نیند کیوں نہیں آئی؟ دوائیں تو ہم دونوں نے ایک ہی ساتھ کھائی تھی۔ آپ کو جو گولیاں دی گئی ہیں ان میں خواب اور گولی شامل نہیں تھی۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، میں نے خوش ہو کر کہا۔ اب ہم اطمینان سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں گے۔ وہ سو چکا ہے جناب، اس لیے اب اس ناٹک کی ضرورت نہیں رہی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ کیسا ناٹک اور کہاں کا ناٹک؟ مجھے کیپٹن فرغانہ کہتے ہیں، میں نرس نہیں ڈاکٹر ہوں، اور میرا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے۔ میں نے کرا کر اس کا جملہ مکمل کر دیا۔ یہ کرنل نعمان مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا، کسی روز معلوم ہوگا کہ خود میرا تعلق بھی ملٹری انٹیلیجنس سے ہے۔ فرغانہ ہنس پڑی۔ تو اس میں شبہ ہی کیا ہے سیدی علی، اس نے شوخی سے کہا۔ آئندہ خیال رکھنا، خواہ ٹارمنڈو سو ہی کیوں نہ رہا ہو، گفتگو کرتے ہوئے محتاط رہا کرو۔ میں نے اچانک سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جناب، میں خیال رکھوں گی۔ فرغانہ نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا، اور مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے تکلفات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا مؤدبانہ انداز ٹارمنڈو کو مشکوک کر سکتا ہے۔ میں اس بات کا بھی خیال رکھوں گی جناب، فرغانہ بولی۔ اس وقت تو میں نے اطمینان کر لیا تھا، وہ واقعی گہری نیند میں ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کرنل نعمان کو کیا ہو گیا ہے، میں نے چڑ کر کہا۔ اس نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا، آخر کسی لڑکی کی یہاں ضرورت ہی کیا تھی؟